ایک بھائی نے اپنی بہن سے کہا کہ باجی خیریت سے جائیں اور پہنچ کر میسج کر دینا۔ دوستو، یہ کہانی سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، اس لیے کہانی کو پورا سنیں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، یہ کہانی ہے ایک 18 سال نوجوان لڑکی کی کہ اس کا بھائی اس کو اکیڈمی پہنچانے کے لیے رکشہ پر سوار کرتے ہوئے یہ الفاظ کہتا ہے کہ خیریت سے جائیں اور پہنچ کر میسج کر دینا۔ رکشہ سوئے منزل چل پڑا اور اس کا ڈرائیور نہایت شفقت اور پرخلوص انداز میں خاتون سے ان کے تعلیمی مرکز کے بارے میں پوچھنے لگا کہ باجی آپ کس جماعت کے طالب علموں کو پڑھاتی ہیں؟ میری بیٹی بھی 9ویں جماعت کے امتحان دے رہی ہے۔ خاتون نے جب رکشے والے کا اتنا معتبر انداز دیکھا تو بلا جھجک بتایا کہ میں فلاں اکیڈمی میں 10ویں جماعت کے طالب علموں کو اسلامیات پڑھاتی ہوں۔ رکشے والے نے اپنی بیٹی اور گھر کے کچھ عام حالات کا ذکر کیا اور ساتھ ساتھ بہت انکساری والے انداز میں خاتون سے ان کے بارے میں بھی عام باتیں پوچھنے لگا۔ دوران گفتگو اچانک ہی رکشے والے کو ایک کال آئی جس کے سنتے ہی وہ سکتے میں آ گیا۔ دوسری جانب سے اسے ایک بہت ہی بری خبر ملی تھی کہ اس کی بیوی سیڑھیوں سے گر کر شدید زخمی ہو گئی ہے۔ ابھی خاتون کی منزل آنے میں کافی سفر باقی تھا۔ حالات کے پیش نظر رکشے والے نے انہیں عرض کی کہ باجی میرا گھر یہاں سے نزدیک ہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں صرف 5 منٹ کے لیے اپنے گھر اپنی بیوی کو دیکھ لوں، پھر فوراً ہی آپ کو آپ کی منزل پر پہنچا آؤں گا۔ خاتون نے کال آنے کے بعد رکشہ والے کی پریشان حالت کا بخوبی موازنہ کیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے زخمی ہونے کی خبر سن کر خون کے آنسو رو رہا ہے۔ دوسری جانب وہ اس کے اعلیٰ اخلاق سے بھی متاثر تھیں۔ پہلے انسانیت کے ناطے اسے اجازت دے دی۔ رکشے والے نے فوراً اپنے گھر کی طرف رخ کیا۔ یہ رکشہ چند تنگ گلیوں سے ہوتا ہوا ایک کچی آبادی میں داخل ہوا، اور اب ایسا علاقہ شروع ہو چکا تھا جو زیادہ آباد نہ تھا۔ خاتون نے اس کے گھر کا فاصلہ دریافت کیا تو کہنے لگا، محترم بہن، ہم ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تھوڑا دور کے علاقے میں مکانات کے کرائے کم ہوتے ہیں، اس لیے ایسے علاقوں میں رہتے ہیں۔ دوستو، آج 13واں دن تھا اور اب تو وہ سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ دوپہر کو 2 جنسی بھیڑیوں نے اسے ظلم اور بربریت کا نشانہ بنا کر اس کی حالت غیر کر دی تھی۔ جن پاک ہونٹوں سے وہ بچوں کو احکام الہی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کرتی تھی، انہی پاک ہونٹوں کو 13 دن میں جانے کتنے جہنمی تر کر چکے تھے۔ جس جسم کے محض سر کے بالوں پر بھی کسی نامحرم کی کبھی نظر نہ پڑ سکی تھی، اسی جسم کو مکمل برہنہ کر کے قید کیا گیا تھا اور بغیر کسی دشمنی کے اتنے دن شدید ظلم کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مجبور لاچار رسیوں میں بندھی ہوئی برہنہ حالت میں حوا کی بیٹی درد سے کراہتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ اس کا سب کچھ لٹ چکا ہے، اب کاش موت یہیں پر آسان ہو جائے۔ دوستو، اس تمام واقعے کی قابل غور اور سبق آموز بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی ایسا موقع آئے کہ ہمیں اپنی بہن بیٹی کو رکشے میں کہیں بھیجنے کی ضرورت پڑے تو پہلے اس رکشے والے پر اچھی طرح سے نظر ڈال لینی چاہیے کہ کہیں وہ بہروپیہ تو معلوم نہیں ہوتا۔ اگر کسی رکشے میں آگے 2 افراد بیٹھے ہوں تو اس رکشے کو کبھی نہ روکیں۔ اپنے کچھ دوستوں کو بہنوں کی بے انتہا خدمت کرتے بھی پایا۔ وہ دن میں 10 چکر لگایا کرتے ہیں اور حالات کے پیش نظر موٹر سائیکل پر ہی سب بہنوں کو علیحدہ ان کے تعلیمی مراکز پر چھوڑ کر آتے ہیں اور پھر واپس بھی خود ہی لے کر آتے ہیں۔ ایسے عظیم بھائیوں کو میرا سلام۔ دوستو، اس ویڈیو کے آغاز میں جو کہانی ہے وہ چند سانپ نما زہریلے اور کلمہ گو جہنمیوں کا انداز واردات ظاہر کر رہی ہے، اور ایسی کہانی لکھنے کا
بتانے کا بولنے کا مقصد یہی تھا کہ میری معصوم اور پاک بہنیں باخبر رہیں، اور ان کو خاص احتیاط کرنی چاہیے کہ ان کی چند چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر انہیں اس معاشرے کے درندوں سے بہت بڑی سزا بھی مل سکتی ہے۔